اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ناگاہ بصیرت ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے. آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. بیٹھے کہیں اور ہیں, بصیرت کی نگاہ پڑی, کیا دیکھا؟ ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا. وہ بالکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے, نماز پڑھنے لگے. نماز کے دوران کہتے ہیں, مریدنی نے دیکھا بھائی پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں. سلام پھیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا, آپ آواز نکال رہے تھے. کہا پگلی تجھے نہیں پتا, میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا. میں نے یہیں سے رسالہ بھیجا جوال کا, وہ نکل لیا. مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی تھی, اس نے کہا ابھی حساب لگا لیتی ہوں, دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا ہے. اس نے سیویاں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی, اوپر چینی, اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رکھ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی. حضرت جی کھائیے, تناول فرمائیے, سال کے بعد آئے. اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں. کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا, بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی, اور تو نے پاگل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکھی میرے سامنے رکھ دی, میں کیسے کھاؤں؟ اس نے جوتی اتاری اور چار اس کے سر میں ماری کہ ظالم, ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا کتا بھی نظر آ رہا تھا, اور اس کے نیچے جو پڑا ہے, اس کے نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے, شکر بھی ہے. مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے, لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی. کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے, اور فوراً توجہ اور ہمت سے ہی اتنی لہریں تھی, اتنا مقناطیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا. یہی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے. ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا, میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا, قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اہل شرک, یہ توحید کے جھوٹے دعوے دار, یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرک یا کرامات کو عام کرنے والے. کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا, فوراً جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا. میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا, ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. مرید نے کہا بابا جی کتنے گئے تھے؟ صحیح نہیں, میں باہر بیٹھا سا, یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا؟ میں دروازے پر تھا, آپ باہر کہیں گئے نہیں, خادم خاص ہوں, یہ اندر اندر کیا ہو گیا؟ کہا معرفتیاں گلا نے تسی نہیں پہچان سکتے, یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے. کہا کیا بتاؤں, تیرا ایک مرید بھائی تھا, جہاز اس کا سمندر میں پھنس گیا تھا, قریب تھا وہ غرق ہو جاتا, اس نے مجھے پکارا, میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا, وہ پار لگ گیا, اسی لیے چھل گیا ہوگا, کسی کو نہ بتانا. کندھا نہیں تھا,
پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے باہر نکال لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں. یہ فضائل صدقات ہے, صفحہ 559 ہے, 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں. اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار, سب سے بڑا مددگار. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار, اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے. صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب مددگار, فریاد رس, اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے, اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا, اس کی خبر کسی کو نہیں ہے, اور وما يشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھایا کب جانا ہے. علم غیب میں اللہ خاص ہے, یہ خاصہ ہے اس کا. اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے, اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگتی ہے, مومنوں کی ماں پہ تہمت لگتی ہے, دنوں پہ دن گزرتے ہیں. عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں, روتی ہیں, آنسو بہاتی ہیں. نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے, یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں. میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا. یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہیں, آسمان سے وہی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب نبی کریم پر وہی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا, مبارک ہو تجھ کو, تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا. جب نبی کو بتا دیا جائے پتہ لگ جاتا ہے, نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سحر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لقمے چبا لیتے ہیں. یہ علم غیب خاص اللہ عز و جل کا خاصہ ہے. لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں؟ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا 78 ہے, اس پر بیان کرتے ہیں شیخ محی الدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے اچانک رونے لگا. وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے, وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, فرشتے لے جا رہے ہیں. یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا, سٹاک تھا ان کے پاس. انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا. بلٹی سمجھتے ہو نا, ٹرین سے حیدرآباد سے سامان ڈالا بمبئی میں چھڑا لیا, اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی. دل میں بلٹی کیا, اصالہ ثواب کیا. وہ لڑکا ٹھٹھا مار کے ہنسنے لگ گیا اور کہا, پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتہ لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں؟ یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی؟ اب یہی عقیدہ اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں. ذرا سنیے, صفحہ نمبر 356 ہے, 356 صفحے پہ اسی واقعے کو, اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے, سیم وہی الفاظ ہیں. انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ سن کر ایک نصاب 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی, کئی نصاب اپنے لیے پڑھے, ذخیرہ آخرت کیا. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے, جنت دوزخ کا اس کو کشف ہو جاتا ہے. مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا. خان صاحب نے بھی یہی سنا ہے نا, شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا, سانس پھول گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. وہ بھی لے کر جا رہے تھے, پچھلا سین تھا, یہ اگلے والا سین ہے. پہنچ گئی تھی. وہ طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیدزادی کا قصہ.
کہتے ہیں ایک سید زادی تھی، خامد مر گیا، وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے، تو ایک دن ہجرت کر کے خراسان چلی گئی۔ والی خراسان کے پاس جا کر کہنے لگی سید زادی ہوں، اولاد رسول ہوں، بھوکی ہوں، بچوں کی رہائش لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ والی خراسان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا، ایک بہت خوبصورت قصر ہے، محل ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گھر کس، یہ محل کس کا؟ کہا ایک مسلمان کا۔ کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے؟ رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو تو نے کہا تھا سید زادی ہونے پر گواہی لے کر آ، اب تو مسلمان ہونے پر گواہی لے کے آ۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ کہا پارسی کے گھر۔ صبح صبح جا کے دھم دھم اس کا دروازہ پیٹا، وہ باہر نکلا، کہا جو مانگتا ہے مانگ لے، یہ مجھے واپس کر دے، یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے۔ کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا، لیکن اب دیکھ چکا ہوں، اب سودا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں سین اکٹھے چل رہے ہیں، بلیوٹوتھ ہے پرانا، آپ کے جوال میں آج آیا، یہ پرانا بلیوٹوتھ ہے۔ جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ صرف خاندان مانگنے آیا۔ کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا۔ کہا پھر؟ کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کی گواہی لے کر آ، اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تو نے میری بیٹی کو حفاظت دی، گھر دیا، کھانا دیا، آ اس محل کے اندر داخل ہو جا، یہ تیرا گھر ہے۔ رات تک میں پارسی تھا، صبح میں مسلمان ہو گیا۔ تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی، اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب 70,000 کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، تو فوراً ٹھٹھا مار کے ہنس پڑے۔ کہا چچا میری ماں کو دوزخ کے عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ یہی عقیدہ علم غیب کا کہ ہمارے پیروں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ جنت جہنم ان کے سامنے، کائنات کو اپنے ناخن کے اس انگوٹھے میں دیکھتے ہیں، ہر چیز کا انہیں علم ہے، جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں، انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے نبی کریم لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے۔ لیکن ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر 89 صفحہ پر بیان فرماتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح ادب کرنا چاہیے؟ ارشاد 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، جس طرح اس کی زندگی میں ادب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے، منڈی کی طرف سے موڑ کاٹ کے نہ آئے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے، اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی۔ ابے مٹی سے کھائی ہوئی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی، اس لیے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو۔ کہا سامنے سے جاؤ، مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے، اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی، تلاوت قرآن کرتی، کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا۔ ایک روز حاضر ہوئی، خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں، پھر میرے لیے دعائے رحمت کرو، پھر چلی جاؤ۔ ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پرسوں فلاں آدمی آ رہا ہے، اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا، میں خود ہی لے لوں گی اس سے۔ تو انہوں نے
ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا. ایک کو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے قبر میں اتارنے والے کی تہمت چادر جو تھی کمر سے باندھی ہوئی وہ بھی ساتھ گر گئی, اس کے کفن میں دفن ہو گئی. یہ خواب میں آئے, کہا بھائی یہ زیادہ آ گئی تھی, یہ لے جا. خواب میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی, موجود تھی, دے کر کے چھوڑ کر کے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے. اموات غیر احیاء, یہ زندہ نہیں ہے. اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں, کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے, تو بیٹے سے منگوا تو سکتے ہیں نا. وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس, کہا تیرا بارات خواب میں آیا تھا, سر سے بھی ننگا, پاؤں سے بھی ننگا, جسم سے بھی ننگا, سردی سے کانپ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے, جوتی بھی دے دے, پگڑی بھی دے دے. اس نے جوتی اتاری, اس پیر کے سر میں 4 ماری. کہا یہ کیا کیا؟ کہا ابا رات میرے خواب میں بھی آئے تھے, کہہ رہے تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا, اس کو 4 جوتیاں مارنا. بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے بھائی, مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے, تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے. قرآن کی آیت تو ٹوک انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ مردہ ہے, یہ زندہ نہیں ہے, انہیں شعور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے, اٹھایا کب جانا ہے. اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں. اور یہاں علماء بریلی میلا کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں, ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں. اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا, وہی عقیدہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے, بڑے صاحب کشف تھے, کشف قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے. والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا, ان سے 3 باتیں کہی. پہلی بات, والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے, تو کہا مولوی ذکریہ سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو, یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اپنا ہی نقصان کریں گے. والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا, مانگنے والے بہت تھے, کہا فکر نہ کرو میں اس کو ادا کر چکا ہوں. صراف سے قبر کے اندر سے ٹرانسفر ہو چکا ہے, بلٹی ہو چکا ہے, مل گیا ہے ان کو, تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا. اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. یہ الٹی بھی بولے نا, تمہیں الٹی لگے گی, حقیقت میں سیدھی. وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے, ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا قافلہ گزرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بوریاں تھی. گنج شکر اس کا نام یہیں سے پڑا, بابا غلام فرید گنج شکر. تو پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی یہ کہیں مانگ نہ لے. اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں. کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے. اب گھر گیا, اتارنے کے لیے جب گودام میں رکھا, جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ. بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی. واپس آیا, رویا پیٹا, کہا حضرت مارا گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا, اس میں گڑ تھا, میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے, پتھر ہیں, تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے, تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا. کہا اس میں گڑ تھا؟ کہا ہاں. کہا گڑ ہی ہوگا. یہ واپس آیا, ہر بوری کو کھولتا ہے, گڑ ہے اندر. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا, ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے. 3 مجالس صفحہ 185. یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے, اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. روحیں اس دنیا میں آتی ہیں نہیں آتی. جمعرات کو پھیرا مارتی ہے نا, بریلوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں, اور جمعرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں, دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے, اے میرے گھر والوں, اے میرے بچوں, اے میرے عزیزوں, ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو. چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں. اتیان الارواح, مجموعہ رسائل, جلد 2 صفحہ 69. اب یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. روح آتی ہے, دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے, کیا پکایا؟ اگر جواب ملے حلوہ پکا, بکرا پکا, گوشت بھونا, کہتے ہیں مبارک ہو, خوش رہو, آباد رہو, ہمارے لیے بڑا تم نے صدقہ کیا. اور اگر جواب ملے دال مسور پکی, فیلڈ منہ پڑا, 8:30 دال مسور رہ گی سی. یہ روحیں آتی ہیں, یہ جاتی ہیں. یہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے. 30 مجالس کے دیوبندی مصنف کہتے ہیں, صفحہ نمبر 211 ہے, اکابر کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کرو, کیوں؟ ان سے ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور فیوض و برکات ملتے ہیں. اب آئیے, روحیں کہاں پر ہیں؟ 2 جگہ پہ, یا علیین میں یا سجیین, یا جنت میں یا
جہنم میں. جو جنت میں ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہے گی؟ الگ بحث آ سکتی ہے نہیں. آنا چاہے گی؟ تمہارے دنیا کی چیزیں کھانے کے لیے آنا چاہے گی؟ جنت کے میوے چھوڑ کے، جنت کے پرندوں کا گوشت چھوڑ کے دنیا میں آنا نہیں چاہیے. تو کنفرم ہو گیا کہ جنتی تو نہیں آتی. تو جو جہنم والی ہیں انہیں کوئی آنے دے گا؟ چھلانگ ماریں گے جمعرات کو آنے کے لیے نا، چھلانگ ماریں گے، پھیرا مارائیں، اعیدوا فیہا، فرشتے لوہے کے گرز ماریں گے اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیں گے. آئیے علماء اور بریلی دونوں کے ان عقیدوں کو کہ روحیں آتی ہیں، متوجہ ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، فیض و برکات ملتی ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے. قرآن حکیم کا دوسرا مقام وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دوبارہ اس دنیا پہ آئے. ارے شہید کا قصہ حدیث میں نہیں آتا؟ اللہ کی توحید کے لیے کٹنے والا وہ کہے گا، مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے. مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے، میں پھر تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں. مالک فرمائے گا جو یہاں پہ آ گیا یہ میرا فیصلہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا. سورۃ یاسین کی ابتدا کے اندر 30-23 پارے کی ابتدا کے اندر کیا قصہ ہے اس کا؟ جس کو کافروں نے قتل کر دیا وہ اللہ کے لیے شہید ہو گیا. کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. اس کو دنیا پہ آ کر قوم کو بتانے کی اجازت مالک نے پیغام اس کا پہنچا دیا. لیکن علماء دیوبند و بریلوی دونوں کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دنیا میں سب کچھ کرتی ہیں. کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے. یہ توحید ہے، یاد کر لیجئے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. تم اسے دیکھ رہے ہو. پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اسی نے سورج اور چاند کو اپنی ماتحتی میں لگا رکھا ہے. ہر ایک اپنی میعاد معین پہ گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. اور یہ نشانیاں کھول کھول کر اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اس کائنات کے پورے نظام پہ کنٹرول نہ علی کا ہے، نہ جعفر صادق کا ہے، نہ 12 کا ہے، نہ 14 کا ہے، نہ 4 کا ہے، نہ بغداد والوں کا ہے، نہ بریلی والوں کا ہے، نہ دلی والوں کا ہے، نہ رائے گنج والوں کا ہے. اس کائنات پہ سارا اختیار، دریاؤں پہ اختیار بھی اللہ کا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کہتے ہیں سامنے دریا ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون کی لاش قومیں ہیں، فرعون کے لشکر ہیں، اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا. یہ نہیں کہتے ہو دریا مجھے راستہ دے، کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. اس دریا پر بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پہ لاٹھی مارو، اور وہ دریا راستہ دے دیتا ہے. لیکن آئیے ملفوظات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں. صفحہ نمبر 97 ہے. 97 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی. نام سنا حضرت کا؟ یہ نہیں سنا؟ سنا ہے نام؟ ارے یاد کر لو. تم ایک اور چیز سنا دوں کہیں اور بھی کام آئے گی. یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر 157 پر 157 پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے، مشغول باحق تھے، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی، اور سامنے سے ایک کتا گزرا. ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی. وہ کتا اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے، اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے. حاجی صاحب نے ہنس کر کہا پھر وہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا. یا اللہ یا کریم. اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے. چچا نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پہ نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے.
اسی حضرت کا کہتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے، یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے۔ ایک شخص پیچھے سے آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے۔ کہا تو کہ یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا۔ کہتے ہیں دو صاحب اولیاء کرام میں سے ایک دریا کے اس کنارے، دوسرا اس کنارے، ان میں سے ایک نے کھیر پکائی، خادم سے کہا تھوڑی ہمارے دوست کو بھی دے آؤ۔ خادم نے عرض کی حضور راستے میں دریا پڑتا ہے، کیوں کر پار اتروں گا، کشتی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ صاحب اولاد تھے۔ بہرحال حکم کی تکمیل کی، دریا پر گیا، پیغام دیا، دریا نے فوراً اس کو راستہ دے دیا اور یہ پار لگ گیا۔ پار جا کے پیر کے پاس گیا، اس نے کھیر کھائی اور کھانے کے بعد پھر اس نے کہا جاؤ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا۔ کہا صاحب سلام تو تب کہوں گا جب پار جا سکوں گا، آگے تو دریا ہے۔ کہا اچھا تو دریا کے پاس جا کر کہو اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس نے 30 برس تک آج تک کچھ نہیں کھایا۔ اور یہ کہتا ہے یہ عجیب جھوٹ بولتا ہے، ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گیا لکیر کی، 30 برس سے کچھ نہیں کھایا۔ خادم ششپنج رہ گیا، یہ عجیب بات ہے، ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرماتے اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا۔ بہرحال ادب تھا، خاموش رہا اور دریا پر آ کر کہا جو کہا، دریا نے فوراً ان کو راستہ دے دیا۔ یہ بریلوی عقیدہ تھا اور یہی عقیدہ فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب بیان کرتے ہیں، 529 صفحہ نمبر ہے، اور سیم یہی قصہ، یہی الفاظ، یہی نام، یہی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے ایک قصہ سنا، اکثر سنایا کرتے تھے۔ پانی پت میں ایک آدمی رہتا تھا، راستے میں جمنا پڑتی تھی، اتفاق سے اس میں طغیانی تھی، کوئی کشتی اس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو، اگر وہ کوئی صورت تجویز کریں تو کام چل جائے گا، ویسے کوئی صورت نہیں۔ پہلے وہ بزرگ خفا ہوں گے، ناراض ہوں گے، انکار کریں گے، مایوس نہ ہونا، چمٹے رہنا۔ یہ وہاں گیا، جھوپڑی میں گیا اور رو رو کے اپنی ضرورت سنائی اور انہوں نے انکار کیا، لیکن جب ان کا رونا بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس جا اور اس سے کہہ اس نے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کچھ کھایا ہے اور نہ بیوی سے صحبت کی ہے، حالانکہ پیر صاحب صاحب اولاد تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا اور نہ بیوی سے صحبت کی۔ یہ شخص واپس ہوا، ان سے کہنے کے موافق عمل کیا، جمنا کا پانی رک گیا، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی رکا، کیونکہ دریاؤں پر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور کہتے ہیں علماء بریلی بھی اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے پیروں کا بھی قبضہ ہے۔ فوراً جمنا کا پانی رک گیا اور جمنا کا پانی رک گیا، یہ شخص پار ہو گیا۔ ہمارے پیروں کا، ہمارے بزرگوں کا ایک آرڈر، دریا فوراً راستہ دے دیتا ہے۔ یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں۔ لیکن بریلوی عقیدہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں حضور کو 5 غیبوں کا علم تھا، بارش کب برسے گی اللہ کے نبی کو علم تھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے نبی کو علم تھا۔ یہ جتنے 5 مفتاح الغیب جو ہیں، چابیے جو غیب کی ہیں، یہ 5 کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی قرآن پھر نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے، اے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں علم غیب تو تھا لیکن اتوں کہندے سن کہ نہیں وچوں سارا پتا سی۔ اسی لیے وہ ہمارے شیخ محمد حسین شیخ پوری اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ کہا کرتے تھے کہ بابا آدم کی دعا پتہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ۔ کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنی جان پہ، بریلوی بھائی سمجھے ہم نے ظلم کیا جان کے، کیونکہ عالم الغیب تھے نا، انبیاء کو سارا علم غیب ہے۔ وہ کہتا نہیں بیٹو میں بھول کے دانا کھایا، کہا نہیں تجھے سارا پتا تھا، وچوں تینوں ساری خبر سی، تو جان کے کھاتا ہے، جان کے سانو جنتوں کڈایا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے،
اور احمد رضا خان صاحب بریلوی فرماتے ہیں خالص اعتقاد صفحہ 56 پر کہ نبی کو سارے غیبوں کا علم تھا، پانچوں غیب کی کنجیاں آپ کے پاس تھی، لیکن آپ کو حکم تھا کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے؟ یہی عقیدہ دیوبندی بزرگوں کا بھی ہے۔ زلزلہ در زلزلہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 ہے۔ 101 صفحے پر فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت سنیے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے علم میں ہے قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب بریلوی خالص الاعتقاد صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں مریں گے، اور حالت حمل میں اور حالت حمل سے بھی پہلے، کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو علم تھا اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ یہ علماء بریلی کا عقیدہ ہے، اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 163 ہے۔ صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا، پیر کے مرید کا قصہ، پیر صاحب تو خیر پیر صاحب ہوتے ہیں نا، یہ ان کے مرید کا قصہ ہے۔ خان صاحب نے فرمایا مولانا نانوتوی فرماتے تھے، قاسم نانوتوی، کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا، قوم کے راجپوت تھے، حضرت کے خاص مرید تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کسی کے گھر میں حمل ہوتا، تعویذ لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی میں کیا کروں، بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ فری میں ہی، اب تو 200-300 ریال لگتے ہیں، اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آتا، میں کیا ہوں، میں دیکھ کے بتا دیتا یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، ما فی الارحام، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ قبروں اور مردوں سے فیض ملنے کا عقیدہ علماء بریلی کا بھی ہے اور علماء دیوبندی کا بھی ہے۔ ایک بریلوی عالم عثمان اپنی کتاب کشف فیوض صفحہ 43 پہ لکھتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے، نیک مردوں سے مدد ملتی ہے، زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔ اور ملفوظات احمد رضا صفحہ 265 کے اوپر بھی قبروں اور مردوں سے مدد لینے کا عقیدہ کیسا ہے، صفحہ 265 احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا، اس میں لکھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کا کہ مزار پر بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک ہندو آیا جس کے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اللہ جانتا ہے کس قدر تھے۔ ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت کی درگاہ پر قبر کے سامنے گرم ریزوں کنکروں اور پتھروں پہ لوٹتا پوٹ ہوتا اور کہتا خواجہ اگن لگی ہے، بہت زیادہ آگ لگی ہے۔ 3 دن تک ایسا کرتا رہا اور تیسرے روز سارے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے۔ اس بابا جی نے اپنے دربار میں سے اس کی مدد کر کے اس قبر سے ایسا فیض دیا کہ وہ سب کچھ جاتا رہا۔ اور یہی عقیدہ خلیل احمد سہارنپوری المحنت علی المفنت میں لکھتے ہیں، مشائخ کی روحانیت سے استفادہ، ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا 100 بے شک صحیح ہے۔ علماء دیوبند کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کی سینوں سے، ان کے قبروں سے یہی کچھ ہوتا ہے۔ فضائل صدقات کے اندر مولانا ذکریا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرنے والے نے کہا کہ میں زندہ ہوں، میری قبر سے تجھے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو میری زندگی سے ہوتا ہے۔ اور مرید نے پھر لکھا کہ جو مجھے حضرت کی زندگی سے فائدہ ہونا تھا سارا فائدہ مجھے حضرت کی قبر سے ملا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے، اس دنیا کے حالات کا اللہ کے نبی کو علم نہیں۔ لیکن علماء بریلی اور علماء دیوبند کیا کہتے ہیں سنیے، ملفوظات احمد رضا صفحہ نمبر 249 کے اندر 249 ملفوظات احمد رضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب انبیاء کرام سائل سوال کرتا ہے، انبیاء اور اولیاء کی
کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ کہا انبیاء کرام کی حیات حسی، حقیقی، دنیاوی ہے. ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوئی، پھر ان کو فوراً ویسی ہی حیات عطا فرما دی گئی جیسی دنیا کی حیات تھی. ان پر دنیا کے احکامات لاگو ہوں گے، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. حالانکہ رسول کریم کا ترکہ کیوں نہ بانٹا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے. ہماری وراثت تو علم ہے جس کو ہم دے کر جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹا کہ آپ زندہ ہیں. ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے، ازواج مطہرات پہ عدت نہیں ہے. حالانکہ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ نبی کی بیوییں زندہ ہیں، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ یہ بیوییں امت کے لیے ماں بن چکی ہیں، اور ماں سے نکاح امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لائق ہے، نہ زیبا ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ یہ بدترین عمل ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، جس کو حدیث رسول یوں بیان کرتی ہے سود کا ذکر کرتے ہوئے کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اور یہ کہتا ہے نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، وہ اپنی قبر میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس غلیظ ترین عقیدے کو اگر واضح کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ کی قسم میں اس عبارت کو نہ پڑھتا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عقیدہ علماء بریلی کا ہے، اور دیوبندی علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے. المہند علی المفند صفحہ 221 پر، المہند المفند کا صفحہ 221 ہے. اسی عقیدے کو بیان کرتے ہوئے تھانوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. آپ کی حیات دنیا کی سی ہے، آپ کی حیات دنیا کی سی ہے اور برزخی نہیں ہے، بلکہ حسی دنیاوی حیات ہے. یہی علماء بریلی کا عقیدہ اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ. تھانوی صاحب لکھتے ہیں برزخ میں آپ کے یہ مشاغل ثابت ہیں، اذان، اقامت اور قرآن پڑھنا. نشر طیب صفحہ 142. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے عمر ابن خطاب کو یہاں تک کہا تھا جب ان کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تھا، لو کان موسیٰ حیا، آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع ہی کرنی پڑتی، میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں علماء بریلی کیسے اپنے بزرگوں کو شامل کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے جس کا صفحہ نمبر 324 ہے. 324 صفحہ پر وہ ایک اپنے پیر اور مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ابو بکر شبلی کے پاس 2 شخص بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے. ان میں سے ایک کو پیر صاحب نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مرید نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پیر صاحب نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھا؟ اس نے استفسار کیا تو نے کیوں پڑھا؟ کیا میں نے تو اس لیے پڑھا، میں پیر سمجھ کے آیا تھا، لیکن آپ تو بے شرع آدمی ہو، میں بے شرع کے پاس مرید ہونے آ گیا. آپ نے کہا میں نے اس لیے پڑھا. جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی، یہ راز تھا جو میں جاہل کے سامنے بیان کر چکا ہوں. دوسرے سے کہا تم پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی. میں تو اس سے اگلا سٹیج دینے آیا تھا، رسالت سے اگلا سٹیج کس کا ہے؟ کہا میں تو تجھے اللہ بنانے آیا تھا، تم تو پہلے ہی گر گئے. تو خدا بننے کا دعویٰ کرتا، میں اس کو بھی تسلیم کرتا. تو پیر صاحب نے ہنس کر فرمایا اچھا تم کو ہم تعلیم کریں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو. یہ علماء بریلی کا عقیدہ. اور سیم یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا، اس کا صفحہ نمبر 34 ہے، جہاں پر ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہڑبڑا کے بیٹھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے میں نے کیا کلمہ پڑھا. غلطی یاد آتی ہے، زور زور سے روتا ہے. پھر اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش
کوشش کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اب جاگ چکا ہوں, نیند ختم ہو چکی ہے, بیداری کی حالت میں ہوں, لیکن پھر بھی زبان میری کہتی ہے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا. اپنے پیروں کو اتنا عظیم مقام دیا کہ ان کو نبی کی رسالت میں شامل کر دیا, اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. یہ سوال, یہ سائل سوال لکھ کر اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے, اور تھانوی صاحب اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے. تم میرے پیچھے اور میں نبی کے پیچھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. تم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے اور جاگ کر مجھے نبی کہہ کر مجھ پہ درود پڑھا ہے تو یہ اللہ نے پڑھوایا ہے, یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح انبیاء کی صفات کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو جو نبوت کا کام اللہ نے دیا ہے, جو ان کے اوپر وحی آتی تھی وہ انہی کا خاصہ تھا. لیکن علماء دیوبند اس کے اندر بھی اپنے پیروں کو کیسے شامل کرتے ہیں. یہ سوانح قاسمی ہے ہمارے ہاتھ میں, قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب, اس کا صفحہ نمبر 301 ہے. حاجی امداد اللہ اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے, اور وہ اپنا ذکر کر کے رپورٹیں حاجی صاحب کے سامنے پیش کرتے تھے. تو حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر سکھایا, تم نے مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی. انہوں نے کہا حضرت حالات و ثمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں, مجھ سے تو جتنا کام آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا. جو آپ نے ذکر کہا نا اتنے بار کرنا ہے, جہاں تسبیح لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مصیبت ہوتی ہے, اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے 100 من کے پتھر کسی نے میرے اوپر رکھ دیے ہوں, زبان و دل سب بستہ ہو جاتے ہیں. تھانوی, یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی بدقسمت ہوں, ایسا ہوتا ہے جیسے زبان کو کسی نے جکڑ لیا ہے. یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو, یہ نبوت کا آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے, اور یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی کے وحی پر بوجھ پڑتا تھا. اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے. جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا. یہ کام, یہ بوجھ, یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر. اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفحہ 63 پر اسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر, بخار, وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سر درد رہتا ہے. 2 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں, بس 2-3 کا اور انتظار ہے. لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا, جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی. وہ نہ کرتا تو یہ بیچارہ 2 سیڑھیاں چڑھ چکا تھا, بخار شروع ہو گیا تھا, سر درد ہو گیا تھا, کچھ اور بھی ہو جاتا. اس نے پہلے کہا تو بھی بخار میں ہے, میں آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوں, میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن حکیم ہمیں علم دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. ہمارے نبی جب شریعت کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے, وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے. لیکن بریلوی عقیدہ سنیے, عبدالحکیم قادری اپنی کتاب یاد اعلی حضرت صفحہ 32 پر لکھتے ہیں اعلی حضرت کی زبان و قلم ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی, باوجود یہ کہ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی, مگر اعلی حضرت سے ایک نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوئی, کیونکہ آپ کو غلطیوں سے پاک کر دیا گیا تھا. انوار رضا صفحہ 223 پر لکھا ہے کہ اعلی حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے مبرہ تھے, اور صراط مستقیم کی تباہ آپ میں ودیعت کر دی گئی تھی. اور یہی عقیدہ اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں. اور یہی عقیدہ ارواح ثلاثہ کے اندر موجود ہے کہ ہمارے رشید احمد گنگوہی ارواح ثلاثہ صفحہ 276 ہے. رشید احمد گنگوہی اکثر اپنی زبان سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے, سنو حق وہی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. یہ شان کس کی ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس شان پر علماء بریلی اپنے علماء کو فائز کر رہے اور علماء دیوبند اپنے علماء کو فائز کر رہے۔ اب آخری سوال آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ معاملہ عقیدے کا ہے، یہ معاملہ توحید کی غیرت کا ہے۔ علماء بریلی اور علماء دیوبند بنیادی شرکی عقائد پر دونوں اکٹھے ہیں۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہیں تو پھر ان کو اپنی نمازوں کا امام بنانے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے، ان کے ساتھ اہل ایمان والی محبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے۔ ایک آدمی مجہول ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، نماز کھڑی ہوئی، آپ کو نماز مل گئی، آپ نے پڑھ لی، انشاءاللہ خیر ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن جس کا ان فرقوں سے متعلق ہونا کنفرم ہو، جو ان عقائد کا دفاع کرتا ہو، جو ان عقائد سے بیزاری کا اظہار نہ کرتا ہو، ان عقائد کو جان کر سن کر پڑھ کر بھی کہے بزرگوں نے لکھا ہے، جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے، جو اس طرح شرکی عقائد کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر پھر ان کا دفاع کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بڑا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ یہودیوں کا ظلم بڑھ گیا ہے مالک، اے جبار اللہ، اے ذو انتقام اللہ، یہ آسمان تیرا ہے مولا، یہ سمندر تیرا ہے مولا، یہ زمین تیری ہے اللہ، اللہ یہودیوں کا اس فضا میں اڑنے والے ہر طیارے کو برباد کر دے، اللہ پانی میں چلنے والے ان کے ہر جہاز کو غرق کر دے، اللہ زمین پہ چلنے والے ان کے ہر ٹینک کو برباد کر دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تو ہمارا اللہ ہے، تو طاقت والا ہے مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ 400 مسلمان اب تک قتل ہو چکے ہیں، اللہ تیرے نبی کی امت قتل ہو رہی ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معافیوں میں بدل دے مالک، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اہل ایمان کی مدد فرما، اللہ یہود و نصارہ کو برباد فرما، اللہ یہودیوں کے جو دوست ہیں ان کو برباد فرما، اللہ اس کی مدد کر جو تیرے نبی کے دین کی مدد کرے اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ان کو ذلیل کر جو تیرے نبی کے دین کو ذلیل کرے اور ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عقائد دیوبندی عقائد اور بریلوی عقائد۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جو تقریر چند سالوں قبل ہم لوگوں نے سنی تھی، دیوبندی بریلوی بھائی شیخ نے ہم نے شیخ سے درخواست کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایک تقریر ڈاکومنٹری ہمارے سامنے ہم اس کو پیش کر سکیں، اور تاکہ پھر دوبارہ سے وہ عقائد، وہ باطل عقائد جو علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے ہیں، مشترکہ عقائد ہیں، ان کو ایک بار پھر پیش کیا جائے۔ اللہ شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے بچائے کہ شیخ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہ تمام قیمتی مواد پھر ایک بار ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، آپ تمام کا آنا مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین جدت دعوت سینٹر کے ذمہ داران کی طرف سے میں آپ تمام کا، علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔